نبی علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بتایا غم گھٹانے کا. فرمایا کہ اگر کوئی بھی تمہارا قریبی پیارا لوڈ ون فوت ہو جائے تو تم اس وقت میری جدائی کو بھی یاد کیا کرو. حدیث پاک اذا اصیب احدکم بمعصیۃ بمصیبۃ فلیذکر مصیبۃ بی، کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری جدائی والی مصیبت کو یاد کر لے، کیونکہ وہ مصیبت تو اعظم المصائب، بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے، سب سے بڑی مصیبت. صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے نبی علیہ السلام کی جدائی سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں تھی، اس سے بڑا دکھ نہیں تھا. اس لیے کسی نے کہا فاصبر لكل مصیبت وتجلدی وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ فَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً وَمَصَابَهَا فَاذْكُرْ مَصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والے ہی ان کی مصیبت کو یاد کر لینا، یہ چھوٹی مصیبتیں بہت آسان ہو جائیں گی. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصیبت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی غور کرے اس آیت پر ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مراقبہ کر لینا بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ مصیبت تو آئی ہے، اگر میں صبر کر لوں گا اللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، تو اس بات پر انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور ہمارے مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب بہت مصیبت پریشانی آتی تھی اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اور ایک جگہ فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کی خاطر صبر کر. اور ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو بندہ یہ سوچے کہ اس حال میں اللہ محبت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے. جیسے کسی عاشق نے کہا تھا بجرم عشق تو امی کشند غوغائی تو نیز برسر باما عجب تماشائی. کہ محبوب تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، ذرا تو کھڑکی کھول کے جو ہے جھانک لے اور دیکھ لے کہ میں اس وقت تیرے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے محبوب جو ہیں وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، تو جو اللہ کے عاشق ہوں ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تو پھر اس پہ پریشان نہیں ہوتے، اس کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. محبوب کا دیا ہوا غم بھی اچھا لگتا ہے بندے کو. ایک طریقہ غم کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ہوتا ہے تعزیت کرنا. چنانچہ اگر کسی پہ مصیبت آئے تو دوسروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، کمنٹس پاس آن کریں، بلکہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اس کے غم میں شریک ہوں اور اس کی تعزیت کریں. تعزیت کہتے ہیں فرصہ کے بات کہنا، تسلی کی بات کہنا. چنانچہ جس مسلمان پہ بھی کوئی غم مصیبت آئے، رشتہ دار، پڑوسی، قریب کے، کمیونٹی کے لوگ، ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو تسلی دلائیں
اس تسلی کے بول بولنے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب تعزیت کرنے پر اجر کیا ملتا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مؤمن یعزی اخاہ بما بہ الا کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ۔ کوئی بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی غم کی حالت میں تعزیت کرے مگر تعزیت کرنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو عزتوں کی پوشاک عطا فرمائیں گے، پوشاک پہنائیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ آج گریجویشن ہوتی ہے نا، تو جو بچے گریجویشن کرتے ہیں ان کو گاؤن پہناتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کی تعزیت کرنے کا عادی ہوگا، اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن اس کو عزت کا گاؤن پہنائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے جو اس وقت انسانوں کو یہ مل رہا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عباس لانو جب فوت ہوئے تو ایک بدوی آیا دیہاتی، اور اس نے عبداللہ ابن عباس لانو کو تعزیت کی، تو تعزیت عجیب الفاظ میں کی، کہنے لگا، اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی، کہ آپ صبر کریں کیونکہ آپ کے صبر پر ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ رعیت کا صبر ان کے امیر اور حاکم کے صبر کے اوپر ہوتا ہے۔ خیر من العباس اجرک بعدہ، جو عباس لانو کے جانے کے بعد آپ کو اجر ملا وہ ان سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر منک للعباس، اور تمہارے سے زیادہ بہتر عباس کے لیے اللہ ہے جس کے پاس کہ وہ چلے گئے۔ تو مضمون کتنا پیارا تھا کہ آپ صبر کریں، اس لیے کہ بڑوں کے صبر کے اوپر چھوٹوں کا صبر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کی کہ آپ کو عباس لانو کے جانے کے بعد جو اجر ملے گا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہارے پاس رہنے کی نسبت عباس لانو کے لیے اللہ کے پاس چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ کیا خوبصورت تعزیت کے الفاظ تھے جو ایک دیہاتی نے آ کے عبداللہ ابن عباس لانو کو کہہ دیے۔ چنانچہ صبر ایک ایسا عبادت ہے کہ جس کا اجر دنیا سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عبادتیں تو ہیں نا جن کا اجر آخرت میں ملے گا، یہ ان عبادات میں سے ہے کہ دنیا سے ہی شروع۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، کیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو صبر کرنے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اور انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، یہ بات بڑی عجیب ہے، ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے لیے نئی ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، مجھے تو خود پڑھ کے بس مزہ آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مصیبت پر انا للہ پڑھے، مصیبت آنے پر، اچھا مصیبت سے مراد یہ نہیں کہ فوت ہو جائے کوئی، نہیں، بے شک کوئی فوت ہو جائے، یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، کسی بھی مصیبت پریشانی پر اگر کوئی انا للہ پڑھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چراغ کے گل ہونے پہ انا للہ پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ عنہا تشریف فرما ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، نبی صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ لانا نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ، یہ انا للہ مصیبت پر پڑھا جاتا ہے
جس طرح بندے کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے اس پر پڑھتے ہیں اللہ اجر دیتے ہیں، یہ روشنی کا چراغ اگر گل ہو گیا اس پر بھی اگر پڑھیں گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گے۔ جو اللہ اتنا مہربان ہو کہ چراغ کے بجھنے پہ اجر دیتا ہے، وہ کیا پریشانی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی بات ہے نا، معمولی سی، اس پر بھی انا للہ پڑھے تو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے کہ جو مصیبت پر انا للہ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ جو مصیبت آنے پر صبر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات معمول کی تھی، مگر حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیے کہ فرمایا کہ جب کبھی اس مصیبت کو یاد کر کے بعد میں وہ بندہ دوبارہ انا للہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو صدمہ اولا کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو، والدین تو فوت ہوئے آج سے 10 سال پہلے، اس وقت تو واقعی صدمہ تھا، لیکن اگر اس وقت صبر کیا تو صبر والے کا اللہ نے اکاؤنٹ کھول دیا۔ بھائی تم نے صبر کیا نا، اس کو کہتے ہیں بے حساب اجر کہ اکاؤنٹ کھول دیا۔ اچھا بھائی، اگر تمہیں زندگی میں تمہیں کبھی یاد بھی آئے نا، اور یاد آتے ہی تم پھر انا للہ پڑھو گے، جتنا اجر اس وقت دیا تھا اتنا اجر اس وقت پھر عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب مضمون ہے کہ اس کو پڑھ کے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب جو جتنی مرتبہ یاد آئے اتنی مرتبہ پڑھے۔ اب دیکھیں، ماں تو پتہ نہیں اپنے بیٹے کو ہزاروں دفعہ یاد کرتی ہے، کتنا اجر پاتی ہوگی وہ، ذرا غور تو کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، نماز اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب، احسان اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ صبر کہتا ہے کہ اس ساتھی کو ہر صورت عذاب سے بچانا ہے، اگر تم میرے ساتھ رہے تو ٹھیک، ورنہ میں اکیلا ہی اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ فن نامہ میں فرمایا، تاشوی در روزگار از صابراں، غم مکن از دیدن سختی گراں، در بلا وقتے کے صابر نیستی، نزد اہل صدق شاکر نیستی، بے شکایت صبر تو باشد جمیل، باکسے کم کن شکایت از خلیل، گرہمی داری فرح دارا انتظار، در بلا جد صبر نب ود ہیچکار۔ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے تیرے لیے فرح آئے، خوشی آئے، اور اس کا تو انتظار کر رہا ہے، تو تجھے چاہیے کہ صبر کر، اس لیے کہ ان مع العسر یسرا۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ بیمار ہو گیا، جو صحت کے زمانے میں یہ معمولات کرتا تھا اب یہ نہیں کر سکے گا، تم اس کا اجر اسی طرح لکھتے رہنا، اسی طرح لکھتے رہنا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی ہر کروٹ کے بدلنے پر بھی اجر لکھنا، اور فرمایا کہ یہ کراہے گا، ہر کراہنے کے اوپر سبحان اللہ پڑھنے کا اجر لکھنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مومن کے کیا مزے ہیں، نعمت ملے تو شکر ادا کرو تو بھی جنت، اور غم آئے صبر کرو تو بھی جنت۔ اللہ تیری شان بڑی ہے۔ اس لیے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں آزماتے ضرور ہیں، مگر وہ آزمائش اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔
تو یہ غم جو آتے ہیں نا اونچے اڑاتے ہیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملائم یار. ان سکھوں کو میں دکھوں پہ قربان کر دوں، دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا، دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. چنانچہ حضرت مجد رسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تربیت اللہ تعالی دونوں طرح سے کرتے ہیں، کبھی جمال کی تجلیات کے ذریعے سے اور کبھی جلال کی تجلیات کے ذریعے سے. جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو بہاریں ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی، عزت کی فراوانی، لوگوں کی زبان پہ تعریفیں، گھروں میں محبتیں، پیار، آسانیاں. یہ اللہ تعالی کی جمال کی نظر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالی بندے کو جلال کی تجلی سے بھی آزماتے ہیں. تو جب جلال کی تجلی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے، کوئی اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے ذلت ہوتی ہے، خواہ کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی دکھ پریشانی کی بات بن جاتی ہے، تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری جلال کی تجلیات سے تربیت ہو رہی ہے. مگر فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب جمال کی تجلیات ہوتی ہیں تو سالوں کی عبادت پر وہ ترقی نہیں ملتی کہ جب جلال کی تجلیات آتی ہیں صبر کرنے پر لمحوں میں وہ ترقی مل جاتی ہے. اگر لوگوں کو مصیبت کے صبر کے اوپر اجر کا پتہ چل جائے تو یہ تو اللہ سے مصیبت مانگنے پہ تیار ہو جائیں گے، اتنا اجر ہوتا ہے. مگر مشائخ نے منع کیا کہ مصیبت کوئی نہ مانگے. اللہ تعالیٰ کو بہادری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بن آزمائے بھی اجر دے سکتا ہے. تو اس لیے ابدیت ہی دکھائیں کہ اللہ بس کمزور ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں ناپ تول کے، بس تو ویسے ہی مہربانی فرما دے اور اجر عطا فرما دے. چنانچہ غم کم کرنے کا ایک طریقہ کہ بندہ یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی میل دھوئی جا رہی ہے. جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پہ نجاست لگ گئی، بدبو آ رہی ہے، تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اب بچہ رو رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کا رونا برداشت کرتی ہے، پانی ڈال کے دھوتی ہے، چاہے سردی کا موسم ہو چاہے کچھ ہو. اور جب بچہ دھل جاتا ہے پھر اس کو پاؤڈر خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہنا کے لاتی ہے تو دیکھنے والے اس کو گود میں لے لیتے ہیں. یہی معاملہ اللہ رب العزت بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ خطا کی، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اب میل زیادہ ہو چکی، اب اس کو صابن لگانے کی ضرورت پیش آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ غم کا صابن بھیج دیتے ہیں. تو اس وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ پہلے سے بڑی مصیبت بھیجتے ہیں، اور بے صبری کرتا ہے اس سے بھی بڑی مصیبت آتی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے باپ بچے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سوری کر لے، تو پہلے تو اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیوں کی. نیت ہوتی ہے کہ میرے کہنے پر ہی سوری کر لے تو معاف کر دوں گا. اب اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو ذرا ترش نظروں سے دیکھتا ہے، تمہیں کہا نہیں تھا. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب مان جا. اب اگر پھر بھی وہ نہیں یہ بات کہتا تو پھر اس کو پکڑ کے دھمکاتا ہے، دو لگاؤں گا، اور پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر ایک لگا بھی دیتا ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ تھپڑ لگانے سے بھی نہیں سمجھا پھر جوتا اتارتا ہے. تو دیکھیں جو سزا کا لیول تھا نا وہ بڑھتا گیا. یہی بندے کے ساتھ معاملہ. تو بہتر نہیں کہ جوتا اترنے سے پہلے ہم جب وہ بلائیں، اور ہم نے واقعی کچھ بچوں کو دیکھا اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، باپ ذرا بلائے نا پتا ان کو کہ ہونا کیا ہے تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے ایک جگہ دیکھا والد نے بچے کو بلایا اور پھر روتا ہوا آ رہا ہے، باپ کہنے لگا اچھا رو نہیں چلا جا واپس. ہم نے بھائی یہ بڑا سمجھدار نکلا. تو اللہ والوں نے بھی یہی طریقہ سکھایا ہے
کہ تم پہلے ہی رونا شروع کر دو، اللہ کمزور ہوں، اللہ میں بس گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، پلیز اللہ پلیز بس مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں معاف کرنا، بندے نے تو معافی کی شکل بنانی ہوتی ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی لانوں کی دور جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ آشنائی تھی۔ ایک دفعہ چلتے ہوئے وہ عورت ملی اور اس نے کوئی باتیں کی، تو آپ باتیں سن کے چل پڑے، لیکن جب چلے نا تو خیال آیا کہ یہ وہیں کھڑی ہے یا چلی گئی، تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھا، آگے جو قدم بڑھایا تو سامنے دیوار میں سر لگا، تو چوٹ بھی لگی۔ اب صحابہ رضوان کی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ آ کے نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے اور گائیڈنس دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنا دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، اسلام سے پہلے کا، بہت قریب تھی، قدرتاً مل گئی، اس نے کچھ باتیں کی، میں نے سن تو لی، لمبی گفتگو نہیں کی، چل پڑا، لیکن آگے جاتے ہوئے ایسی مجھے خیال آ گیا کہ یہ کھڑی ہے، یہ چل پڑی، تو میں نے ذرا پیچھے دیکھا تو آگے میرا سر جو ہے وہ دیوار کے اندر لگا، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اسے غلطی کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کے گناہوں کو پاک فرما دیتا ہے۔ یہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر احسان فرمانا چاہتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دے کر اس کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کو دھونے کے لیے بھی یہ مصیبتیں آتی ہیں، تو کبھی درجہ بڑھانے کے لیے، کبھی دھونے کے لیے، تو بھئی اس میں رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں، انسان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب کرے کیا، یہ بھی سن لیجئے کہ مصیبت آ گئی اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوششیں بھی کر لی، انا للہ بھی پڑھ لی، تعزیت بھی ہو گئی، ہم نے مراقبہ بھی کر لیا کہ اللہ کی معیت ملے گی، اجر ملے گا، اور مصیبت کم بھی ہو گئی، مگر کریں کیا؟ تو ہمارے مشائخ نے ہمیں آگے پھر روشنی دی، گائیڈ لائن دی، ان کا دیکھو، غور کرو۔ اگر تو یہ مصیبت تمہارے گناہوں کے سبب تھی تو تمہارے اوپر اب ان گناہوں سے استغفار کرنا اور بچنا ضروری ہو گیا۔ تم استغفار زیادہ کرو گے تو یہ مصیبتیں رک جائیں گی، ورنہ جب تک معافی نہیں مانگو گے، ایک تھپڑ کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، یہ تسبیح ٹوٹ کے دانے گرتے جائیں گے اور پہلے سے بڑی مصیبت آتی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی توبہ کر لو۔ تو اگر گناہوں کی وجہ سے آئی تو فرمایا کہ استغفار کر لو، اور اگر محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آئی تو فرمایا اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے امتحان کو نرم فرما دیتے ہیں۔ تو دو ہی ہمارے پاس علاج ہیں اس کے، دونوں کام کریں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں آئی۔ ہمارا گمان تو یہ ہے کہ جو 100% مصیبتیں آتی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم کہاں اس درجے کے لوگ کہ ہم سمجھیں کہ جی درجے بڑھ رہے ہیں، جن کے گناہ روز بڑھ رہے ہوں اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے بڑھتے گناہوں کو دیکھ رہے ہوں، وہ کیوں غلط فہمی کا شکار ہو؟ تو اس لیے ہمارے گناہ تو، ہماری تو مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں، لیکن تو ہمیں ثابت قدم فرما دے، ہمارے لیے اس مصیبت کا برداشت کرنا آسان فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذہن سازی فرمائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذہن سازی فرمائی کہ بھئی ایسے نہیں کہ بھئی بالکل پریشانی گھر نہیں ہونی چاہیے دنیا میں، کوئی جنت تھوڑی ہے کہ پریشانی نہیں ہوگی، پریشانیاں تو آئیں گی، یہ تو معمول کی زندگی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جی آئی کیوں ابھی ختم ہو، نہیں، برداشت بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کی باقاعدہ صحابہ کو تعلیم دی
ان کی ذہن سازی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، ایک انصاری عورت آئی، آ کے کہنے لگی اے اللہ کے وسلم بخار آتا ہے اور میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور میں بخار سے بہت پریشان ہوں، آپ میری شفا کی دعا مانگیں۔ نبی اسلام نے فرمایا تم چاہو تو میں بخار ختم ہونے کی دعا کروں اور تم چاہو تو تمہیں جنت ملنے کی دعا کروں۔ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کر دے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اب بخار دور ہونے کی دعا نہیں کی، بات سمجھتے ہیں نا، سمجھایا کہ دیکھو چھوٹی سی پریشانی ہے، اس کو برداشت کر لو، اللہ کی طرف سے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ راضی رہنا سکھایا کہ بھئی خوشیوں پہ بھی تو تم آرام کرتے ہو، اللہ کی طرف سے جب آتی ہیں تو اگر پریشانی آ گئی تو اب ویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی برداشت کر لو۔ تو اس لیے اس کو یہ بات سمجھائی کہ چاہو تو شفا کی دعا کر دیتا ہوں اور چاہو تو میں جنت کی دعا کر دیتا ہوں۔ ایک اور عورت آئی، اس عورت کو مرگی کی بیماری تھی۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بڑی ہو گئی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس وقت انکانشیس ہو جاتی ہوں اور میرا تو سطر بھی کھل جاتا ہے، کئی دفعہ چادر بھی ہٹ جاتی ہے، تو مجھے بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے مرگی کے ختم ہونے کی دعا کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا تم چاہو تو مرگی کے ختم ہونے کی دعا کروں اور چاہو تو اس کے بدلے جنت ملنے کی دعا کروں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ملنے کی دعا کریں مگر اتنا ہو جائے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا میں اس کی دعا کروں گا۔ اب مرگی جیسی بیماری اور اس پر بھی صبر، یعنی صبر کرو، تو گویا نبی علیہ السلام نے ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو ان مصیبتوں کا آنا تمہارے لیے آخرت کے بڑے درجات کا باعث ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں لگی، تم سالوں کی عبادت سے وہ درجہ نہیں پا سکتے جو چند لمحوں کی اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے صرف ایک ذہن نہ بناؤ۔ اب ذرا سنیے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی شام کے پاس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جب میں فوت ہو جاؤں گا تو بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی، اب بتائیں کسی بندے کو اندھا ہونے کی بات بتاؤ تو کیا عجیب خبر ہے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو نبی صاحب نے فرمایا زید جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے پر وقت آئے گا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی۔ تو وہ سن کے خاموش ہو گئے۔ فرمایا زید اس وقت تم کیا کرو گے؟ جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اگر تم صبر کرو گے میں تمہیں بغیر حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو ثابت ہوا نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے، کیوں اتنا واویلا کرتے ہو؟ کافر کی اور مسلمان کی زندگی میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ تو کافر ہوتا ہے چھوٹی بات پہ ہنگامہ کر لینا، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس لیے کہ اس کا تو کوئی پروردگار نہیں ہے، وہ تو مانتا نہیں ہے کسی کو، اور ہمارا تو پروردگار ہے اور حالات کو لانے والا وہی ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو تربیت تھی نا، اس تربیت نے صحابہ کو کیا کندن بنا دیا تھا۔ ذرا سن لیجئے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طاعون کی بیماری ہو گئی۔ اب یہ جو طاعون کی بیماری ہے نا، اس میں انسان کا گلا جو ہے نا یہ گھٹتا ہے، درد ہوتی ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو جب طاعون کی بیماری ہوئی اور اس کا گلا گھٹتا تھا تو وہ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلا گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے میں ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا کام آئی کہ اللہ تو جتنا چاہتا ہے میرا گلا گھونٹ لے،
تیری عزت کی قسم میں ابھی بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ کو کتنا پیار آتا تھا ہوگا, ہے ان پہ کتنا پیار آیا ہوگا کہ اس بیماری اور اس حال میں یہ میرا بندہ کہہ رہا ہے میں اس حال میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں میرے اللہ. اللہ اکبر. مرد تو مرد تھے, عورتوں کے بھی دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑے بنا دیے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہیں, خاوند پردیس میں ہے, پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی, اور جب جس رات خاوند نے پہنچنا تھا چند گھنٹے پہلے بیٹے کی وفات ہو گئی. اب بتائیں ماں بیٹے کی وفات پر کیا کرتی ہے؟ کوئی پوچھ کے روتی ہے تو شور مچ جاتا ہے, اس کے تو آنسو اس کے قابو میں نہیں ہوتے. مگر یہ وہ صحابیہ تھی کہ جس کو نبی علیہ السلام کا پڑھایا ہوا سبق یاد تھا, وہ جانتی تھی کہ صبر کے اوپر اجر ملتا ہے. اب اس نے سوچا میں رہوں گی, میرا خاوند پردیس سے آئے گا اور آتے ہی اسے بچے کی موت کی خبر ملے گی تو وہ مسافر پہنچتے ہی پریشان ہوگا اپنے گھر پہ, تو اس کا دل دکھے گا, تو میں بیوی کا کیا فائدہ. اس نے بیٹے کی وفات کی بات کو اپنے دل میں رکھا, نہلا دیا, بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود بن سنور کے تیار ہو گئی. ذرا غور کیجئے, میاں آئے, پوچھا میں اتنے مہینے پہلے گیا تھا تو آپ اس وقت حاملہ تھیں, کیا بنا؟ اللہ نے بیٹا دیا تھا. ان کا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگا بڑا پرسکون ہے. اب پرسکون کا لفظ ایسا کہہ دیا جو زو مانا تھا کہ خاوند سمجھا سویا ہوا ہے, چلو بھائی رات کا وقت ہے, صبح اٹھیں گے تو ملاقات کر لیں گے. اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ پرسکون ہے, مرنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے بچہ. تو خاوند کو نہیں اندازہ ہوا, چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا. پھر رات کا جو وقت تھا میاں بیوی نے بات چیت کی, حتیٰ کہ اس رات وہ اکٹھے بھی ہوئے, ملے بھی صحیح. ذرا تصور کیجئے جس ماں کے بیٹے کی لاش چارپائی پہ سامنے پڑی ہو, کیا سینے میں دل ہے اس کا کہ اپنے خاوند کی خوشی کی خاطر وہ اپنے خاوند کے ساتھ وقت گزار رہی ہے. اس کا دل تو رو رہا ہوگا نا اندر سے بچے کی جدائی پہ, اس کے دل کی کیا حالت ہوگی. قربان جائیں صحابیات نے نبی اسلام کی تعلیمات کو کیسے قبول کیا. چنانچہ جب خاوند اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا, ریلیکس ہو گیا, سو بھی لیا, صبح اٹھا تو صبح مسجد میں جانے سے پہلے وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بھائی امانت دے اور واپس مانگے تو واپس دینی چاہیے. کہنے لگے خوش ہو کے دینی چاہیے یا غمزدہ ہو کے؟ اس نے کہا خوش ہو کے دینی چاہیے. کہنے لگے اچھا, پھر اللہ نے بھی آپ کو بیٹے کی امانت عطا فرمائی تھی, اللہ نے آپ کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ امانت واپس لے لی, آپ بخوشی جائیں اپنے بیٹے کو قبر میں ڈال کر اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کرائیں. یہ عورت کہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ادا کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا, حق ادا کر دیا. ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو ابھی مصیبتوں کو دیکھا ہی نہیں. یہ کیا مصیبتیں ہوتی ہیں؟ کسی رشتہ دار قریبی کا فوت ہونا, بیمار ہونا, دکھ پریشانی, یہ تو معمول کی چیزیں ہیں. لوگوں پہ تو ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں. اللہ اکبر. نبی اسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بتایا کہ طواف کر رہی تھی, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, شاید کسی بزرگ نے بتایا ہوگا, ہاں, کہ وہ طواف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. بار بار یہ لفظ کہہ رہی تھی, اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد کہتی تھی اللہ اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں.
تو جب طواف کر چکی تو کسی نے پوچھا آپ کیا بات کر رہی تھی؟ تب اس نے اپنی کہانی سنائی. کہنے لگی میرے 3 بیٹے، تینوں بچپن لڑکپن کی عمر میں تھے. میں گھر کے اندر تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی. ایک دن پہلے میرے خاوند نے بکری گھر کے اندر ذبح کی تھی، تو میرے بچے نے، بڑے نے اس کو ذبح کرتے دیکھا تھا. اب وہ خاوند نے چھری اندر کہیں رکھ دی، وہ بڑے بچے کو نظر آ گئی. تو وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ابو نے بکری کو ذبح کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کیسے ذبح کیا تھا؟ اب وہ بچے کھیل میں، تو جو درمیانہ تھا وہ کہنے لگا بتاؤ. اس نے درمیانے بھائی کو لٹا لیا. اب بچے کو نہیں پتا تھا کہ وہ چھری کتنی تیز ہے. اس نے اس کو بتانے کے لیے کہ ابو نے ایسے گلے پہ چھری پھیری تھی، جو چھری پھیری تو وہ چھوٹے بھائی کا ونڈ پائپ کٹ گیا. اب جب ونڈ پائپ کٹا تو وہ تڑپنے لگا، اور جب تڑپا تو آواز آئی تو کہنے لگی کہ میں بھاگی. اندر جا کے دیکھا تو اس وقت تک میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا. میرے بیٹے کا سانس بند ہو چکا تھا. تو میں بچے کو اٹھا کے کٹا ہوا گلا لا کے باہر چارپائی پہ میں نے لٹایا. تو میں نے سوچا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا جو تھا وہ کہاں چلا گیا. وہ ڈر کے مارے لکڑیاں پڑی ہوئی تھی ان کے پیچھے جا کے چھپ گیا. میں اسے ڈھونڈنے لگی کہ یہ بڑا گیا کہاں ہے. کہنے لگی جب میں گئی اور میں نے جا کے دیکھا تو جہاں وہ چھپا تھا وہاں سانپ تھا. سانپ نے اس کو ڈسا اور اس بچے کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. تو کہنے لگی میں بڑے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائی اور چارپائی پہ دوسرے بیٹے کی لاش کو بھی آ کے لٹا دیا. اتنے میں مجھے تیسرے کا خیال آیا کہ وہ جو رینگنے والا تھا، چھوٹا کرول کرنے والا بیبی، وہ کدھر؟ وہ تو میرے قریب ہی تھا. کہنے لگا جب میں نے آ کے دیکھا وہ کنویں کے، وہ اس تنور کے اندر گر گیا تھا. کہتے ہیں اس کی کوئلہ بنی ہوئی لاش میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی. تینوں بیٹوں کی لاش میں نے چارپائی پر رکھی، ان کو نہلایا، کفنایا. اللہ کی امانتیں اللہ کے سپرد کر کے عمرہ کرنے آ گئی اور میں کہہ رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. ہم نے تو مصیبتیں دیکھی نہیں ہیں ابھی. اللہ کے بندوں پہ کیا کیا گزرتی ہے. قریب کے زمانے میں بہادر شاہ ظفر وقت کا بادشاہ کہلاتا ہے، نیک طبیعت کا انسان تھا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس کو قید کیا تو دشمنوں نے 12 بیٹے تھے اس کے، ان کو گرفتار کر لیا اور پھر بہادر شاہ ظفر کو کہا جی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے. اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور اس کو کہا کہ جی آپ برتن کھولیے اور اپنی دعوت کے لیے ابتدا کیجیے. وہ پہلا برتن کھولتا تھا، بڑے بیٹے کا سر اس کے اندر تھا. دوسرا کھولا، دوسرے کا سر. تیسرا بہادر شاہ ظفر نے 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. اس پر اس نے کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں. کبھی اللہ بہار دکھا دیتا ہے، تخت و تاج پہ بٹھا دیتا ہے، اور کبھی اللہ خزاں دکھاتا ہے. 12 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے. ہم نے کہا مصیبتیں دیکھی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. چھوٹی موٹی پریشانیوں پر نہ شکایت کریں، نہ شکوے کریں، نہ کوئی اور کریں. بس صبر کر کے اتنی دعا مانگیں میرے مولا کمزور ہیں، ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں. چنانچہ ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا تو ان کو جب انعام دینا ہوتا ہے
تو پھر کسی بڑے حافظ کو بلاتے ہیں. جو حدیث کے طلباء پاس ہوتے ہیں تو ان کو انعام دینے کے لیے کسی بڑے محدث کو بلاتے ہیں. یہ دستور ہے کہ بشارت کسی کامل سے دلوائی جاتی ہے پاس ہونے کی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بشارت دلوائی نبی علیہ السلام سے. فرمایا وبشر الصابرین. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ بشارت دے دیجئے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے نقطہ لکھا کہ قرآن کا لفظ ثابت کر رہا ہے اللہ کے محبوب پہ جو مصیبتیں آئیں اتنی مصیبتیں امت میں کسی کے اوپر نہیں آئی. آپ اکمل الصابرین تھے. اور حدیث پاک فتح الباری میں یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. مجھے اللہ کے راستے میں اتنی اذیتیں پہنچائی گئی کہ کسی کو اللہ کی خاطر اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی. جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اگر اتنے امتحانات میں سے نکل رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جیسے اللہ کی نعمتوں پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اگر کبھی کوئی مشکل بھی آئے حالات بھی آئیں تو شکوہ زبان پہ نہ لائیں بلکہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں, گناہوں کی معافی مانگیں, ناپ تول سے اللہ سے معافی مانگیں. پروردگار ہم عاجز اور مسکینوں پر فضل فرمائے اور اللہ ناپ تول کے بغیر ہی معاملہ آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.